بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، اور خبر جناب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاتون جج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے، اور اس حوالے سے 9 ستمبر کو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو جج ہیں جسٹس عائشہ ملک خاتون جج، ان کو سپریم کورٹ میں جج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جسٹس عائشہ ملک کون ہیں، اور اس سارے معاملے کا جو ججز کی تعیناتیاں اب ہو رہی ہیں، نئی تعیناتیاں سپریم کورٹ کے اندر، اس معاملے کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر جو ہے وہ کیا اثر ہوگا اگر حکومت ان کے خلاف جاتی ہے اپیل میں۔ تو جناب تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ ایک برس کے دوران 3 ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہی، اس میں جناب جسٹس فیصل عرب تھے نومبر 2020 میں، پھر جسٹس منظور ملک اپریل 2021 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلہ دینے کے فوراً بعد، اور پھر جسٹس مشیر عالم ابھی جناب جو کہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 5 دن بعد 17 اگست کو۔ تو گزشتہ اس ایک برس کے دوران 3 ججز اس طرح سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی جانب گئے، 2 ہو گئے اور ایک جو ہے وہ ابھی 4-5 دن بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جناب یہ 3 جو سیٹس ہیں، 3 جو نشستیں ہیں، کیونکہ 17 ججز ہونے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق، وہاں پر ان کی تعداد کیونکہ کم ہو گئی تھی، اور اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ خبریں یہ آئیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہوتا رہا، خبریں آئیں جناب کہ جن ججز کو لایا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ مختلف ججز کے حوالے سے نام آتا رہا، لیکن بعض ناموں کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات بھی سامنے آتے رہے۔ خاص طور پر جو اعتراض اس حوالے سے جو پہلے سامنے آیا وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کی سینئرٹی کے حوالے سے بھی آیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جمال خان مندوخیل، انہیں جناب تعینات کر دیا گیا سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر یہ خبریں آئیں کہ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں احمد علی شیخ، ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پر جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ تیسری جج کے طور پہ، کیونکہ 17 جو ہیں وہ ججز پورے ہونے چاہیے، تو نام لیا جا رہا ہے جسٹس عائشہ ملک کا، بلکہ اس حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے خبر آ چکی ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد 9 ستمبر کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ تعیناتی ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون جج ہوں گی، اس لیے نہیں لگتا کہ ان کے نام پر کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ ہوگا۔ اب لوگ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک کون ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کب سے ہیں، اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے سپریم کورٹ اگر یہ آتی ہیں تو یہ کب تک ہوگی ان کی ریٹائرمنٹ، اور کون کون سے مشہور کیسز میں ان کا نام آیا۔ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ 27 مارچ 2012 کو لاہور ہائی کورٹ میں 27 مارچ 2012 کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی ہوئی، اور وہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ 2 جون 2028 بنتی ہے اگر وہ سپریم کورٹ بھی آ جاتی ہیں، یا اگر نہیں بھی آتی تو، کیونکہ وہ ایج کے حساب سے ہے۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کا نام لوگوں نے اس وقت پہلی مرتبہ سنا، نام ان کا اس وقت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوا جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا 2018 کے انتخابات سے پہلے جو پارلیمنٹ کی جانب سے جو نامزدگی فارم اپروو کر کے الیکشن کمیشن بھیجے گئے، ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کیونکہ 62-63 کی شرط میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ عام انتخابات 2018 کے لیے پارلیمنٹ کی جانب سے جو نامزدگی فارم تھے ان کو اس میں کی گئی ترامیم کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، اور کہا جسٹس عائشہ ملک نے کہ نامزدگی فارم کو آئین کی شق 62 اور 63 کے مطابق ترتیب دیا جائے، جس پر ان کی جو ہے وہ بڑی تعریف بھی ہوئی، عام عوام کے اندر لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مکمل اختیار ہے، لیکن عوامی نمائندوں کی چھان بین آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تقاضوں کے تحت ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر جو ہے وہ نئے کاغذات نامزدگی میں ان شرائط کو لازمی قرار دے، اور مکمل چھان بین کے بعد امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اس فیصلے نے جو ہے وہ بڑی شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد ایاز صادق نے جو ہے وہ ان کے خلاف عدالت بھی جانے کا اعلان کیا، لیکن وہ پھر بیل اس طرح سے منڈے نہیں چڑھ سکی، 62-63 کی شرائط شامل کر کے ہی انتخابات ہوئے۔
اس کے بعد جناب ان کا نام پھر جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا جب موجودہ حکومت میں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ سخت فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی نیت نہیں ہے کہ بلدیاتی اداروں کے الیکشن ہوں یا بحالی ہوں. پھر اس وقت بھی ان کا نام سامنے آیا. یہ جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کے اندر شامل تھیں. نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کی برطرفی کا لاہور ہائی کورٹ کے جس بینچ نے حکم دیا اس بینچ کے اندر جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ بعض ایسے دیگر کیسز ہیں جن میں ان کا نام سامنے آتا رہا. اچھا, اس کے بعد سب سے زیادہ جس ان کے فیصلے نے شہرت حاصل کی وہ یہ تھا جس کے اوپر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بڑی ان کی پذیرائی کی گئی. وہ تھا جناب پاکستان میں 2 فنگر ٹیسٹ کو کالعدم قرار دیا. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. 2 فنگر ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ بعض کیسز ہیں کہ جن کے اندر جناب جو ہے وہ خواتین کے کیسز کے حوالے سے ان میں جو ہے وہ ایک 2 فنگر ٹیسٹ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا, اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ خواتین کے وقار کے منافی ہے. اور اس فیصلے کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بڑی تعریف کی گئی عوامی حلقوں کے اندر. خیر, تو یہ جناب وہ تمام تر کیسز ہیں, یہ ان کی تمام تر تفصیلات ہیں جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے مشہور ترین جو کیسز ہمیں نظر آتے ہیں ماضی میں ملتے ہیں. اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کے حوالے سے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر حکومت جس کو یہ کہا جائے کہ نظر ثانی کے اوپر ایک اور نظر ثانی کی ٹرم جس کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے تو نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہی نہیں گئی, وہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کی جانب سے نظر ثانی تھی. حکومت کے پاس ابھی یہ آپشن موجود ہے. تو اب لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ سوالات کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑا ہی کلوز جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بری الذمہ قرار دیا گیا تھا, ان کی اہلیہ کو بری الذمہ قرار دیا گیا تھا اپریل کے اندر جو سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا تھا جب FBR کو ان کے اثاثوں کی تحقیقات اور اثاثوں کی چھان بین سے روک دیا گیا تھا. تو کلوز فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے کے بعد کیلکولیشنز عوامی حلقوں کے اندر, آئینی اور قانونی حلقوں کے اندر, وکلا برادری کے اندر اور ریٹائرڈ ججز اور بار کونسلز کے اندر اس حوالے سے کیلکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو جج صاحبان موجود ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ الائن ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان ججوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا جس بینچ کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے. تو اس حوالے سے لوگ یہ جو جسٹس عائشہ ملک ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لوگ سوالات کر رہے ہیں. بعض کچھ ایسے جو ہے وہ شریف خاندان کے کیسز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے کچھ اس قسم کے فیصلے آئے تھے شریف خاندان کی, چاہے وہ نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, حمزہ شہباز ہوں, مریم نواز ہوں یا شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگ ہوں یا مسلم لیگ نواز کے ارکان ہوں, ان کے کیسز کے حوالے سے پے در پہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانتوں کے حوالے سے کچھ اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ سامنے آئے تھے کہ عوامی حلقوں میں انہیں ان فیصلوں کو پذیرائی نہیں مل سکی تھی. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ بھی کہنا شروع کر دیا تھا. ایسے ہی کچھ کیسز کے بینچ کے اندر جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھیں جہاں پر جو ہے وہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ ضمانتیں ملیں. تو اس کے بعد پھر جسٹس عائشہ ملک کا نام بھی جو ہے وہ لیا جانے لگا اور بعض لوگ یہ کہنے لگے, بعض لوگوں کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ شریف خاندان یا نواز لیگ کے حوالے سے ہمدردی رکھتی ہیں. تاہم جو فیصلے میں نے آپ کے سامنے اب تک رکھے ہیں ان فیصلوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو اب تک انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے عوامی حلقوں کے اندر دیکھا گیا ہے, انہیں پذیرائی ملی ہے. خاص طور پر وہ فیصلہ جو انہوں نے 62-63 کو شامل کرنے کے حوالے سے لیا یا پھر 2 فنگر ٹیسٹ کے حوالے سے جو انہوں نے خواتین کے کیسز کے حوالے سے کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ جب ان کا جوڈیشل کمیشن میں جاتا ہے جو کہ 9 ستمبر کو اجلاس جس کا طلب کر لیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی موسٹ سینئر ترین جو جج ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی نہیں ہیں, اس لیے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سندھ ہائی کورٹ کے جج کو جب تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو جج تھے ان کو جب لانے کی بات کی جا رہی تھی تو جوڈیشل کمیشن کے اندر کچھ اعتراضات سامنے آئے تھے کہ جونیئر ججز کو نہیں لگایا جانا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عائشہ ملک کا معاملہ جب جوڈیشل کمیشن کے سامنے آتا ہے تو کیا ان کے نام پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوگا. بہرحال اگر جسٹس عائشہ ملک پاکستان کی سپریم کورٹ میں جج کے طور پہ آتی ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک خاتون جج ہوں گی اور ان کے حوالے سے آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈسکشن
ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کس قسم کی جج جو ہے وہ ثابت ہوں گی، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ان بینچز کا حصہ ہوں گی اگر وہ سپریم کورٹ آتی ہیں جن میں پاکستان کے مستقبل کی آئین اور قانون اور پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد